صدر ٹرمپ کی امریکی بحری جہازوں پر ایرانی حملے کی تصدیق، حملہ آور ایرانی کشتیوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ 3 امریکی ڈسٹرائرز آبِ ہرمز پار کر گئے، یہ جنگی بحری جہاز دوبارہ ناکہ بندی میں شامل ہوں گے۔ ایران نے سمندر میں ہم سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، امریکی بحریہ نے انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح سمندر میں گرے۔ آبِ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی وال آف سٹیل ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حملے کے باوجود جنگ بندی ابھی تک برقرار ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران سے کسی بھی وقت معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران معاہدے پر بہت جلد دستخط کر دے گا۔ امریکہ ایران کی تیسری رجیم سے ڈیل کر رہا ہے۔ ایران نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، کہا کہ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ امریکہ نے ایرانی جزیرے قشم اور ساحلی شہر بندر عباس کو نشانہ بنایا۔ سرخ، خمیر اور قشم میں شہری علاقوں میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ آبِ ہرمز اور فجیرہ بندرگاہ کے قریب 2 ایرانی بحری جہازوں پر حملے کیے گئے۔ امریکہ کا ایرانی پانیوں میں ایرانی آئل ٹینکر پر بھی حملہ۔ ایران کی جانب سے بھی چابہار بندرگاہ کے قریب امریکی بحری جہازوں پر سخت جوابی کارروائی کی گئی۔ پاسدارانی انقلاب نے امریکی حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ رد عمل میں کہا کہ امریکی حملے خطے میں موجود کچھ ممالک کے تعاون سے کیے گئے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان نے بحری عملے کی واپسی کے لیے سنگاپور سے مدد مانگ لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ 11 پاکستانی اور 20 ایرانیوں کی واپسی کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست۔ امریکی حکام نے بحری جہازوں کو پاکستانی اور ایرانی عملے سمیت تحویل میں لیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی اور ایرانی اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں موجود ہیں۔ اس معاملے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی بات ہوئی۔ پاکستان ایرانی شہریوں کو پاکستان کے راستے محفوظ وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان امریکی حکام اور دیگر فریقین سے مسلسل رابطے میں ہیں، اپنے شہریوں کی جلد وطن واپسی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور۔ جنگ بندی کا ابتدائی فریم ورک تیار ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق مجوزہ فریم ورک 3 مراحل میں سامنے آئے گا۔ پہلے مرحلے میں باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں آبِ ہرمز کا بحران حل کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ منصوبہ جامع امن معاہدے کی بجائے قلیل مدتی مفاہمتی یادداشت پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ جزوی معاہدہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی تجاویز کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا ترجمان۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکہ سے رابطوں میں اہم پیش رفت کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکی تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ ایران تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ جب ایران کسی حتمی فیصلے پر پہنچا تو ثالث کے ذریعے متعلقہ فریق تک پہنچا دیے جائیں گے۔ پیغامات کے تبادلے کے نتائج کی بنیاد پر آئندہ کے اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔ مذاکرات کا محور جنگ بندی اور علاقائی استحکام ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد ویٹو کر دی۔ اقوام متحدہ میں تعینات روسی مندوب نے قرارداد میں امریکی موقف کو غیر متوازن قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکی قرارداد سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ امن کے لیے مذاکرات اور جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ خلیج فارس میں امن کے لیے اشتعال انگیزی فوری روکی جائے۔ روس نے ایران کے خلاف یک طرفہ اقدامات کی مخالفت بھی کر دی۔ امریکی قرارداد بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE کے تعاون سے پیش کی گئی۔ قرارداد میں آبِ ہرمز میں ایران کی طرف سے لیے جانے والے ٹیکس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان عالمی سطح پر غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ملک قرار۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد پیش۔ امریکی کانگریس کے رکن ایل گرین نے ایوان میں اہم قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔
ایران جنگ میں ہزاروں افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جنگ میں امریکی فوج کے 13 اہلکار ہلاک اور 399 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین ثالثی کی۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار نبھایا۔ پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم ناکام ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی خصوصی رپورٹ دعویٰ کیا کہ خلیج فارس میں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر شروع کیا گیا پروجیکٹ فریڈم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس مشن کے تحت آبنائے ہرمز میں 2 ماہ سے پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ صرف چند بحری جہازوں کو ہی آبنائے ہرمز سے نکال سکا۔ امریکہ کے اس عمل نے خطے میں ایران کے ساتھ فوجی تناؤ کو مزید ہوا دی۔ پروجیکٹ فریڈم سے خلیج میں امریکی کنٹرول کی حدود بے نقاب ہو گئیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ ایران جھڑپ کے بعد تیل مہنگا۔ عالمی مارکیٹ میں WTI کی قیمت میں 1.85% اضافہ، نئی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ 1.60% مہنگا ہو کر $101 فی بیرل پر فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار، فی اون سونا $15.80 مہنگا ہو گیا۔ مور کے حق میں بزدل دشمن نے 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے۔ رافیل گرنے سے بھارت کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں مور کے حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ دشمن فتح میزائلوں کے حملے برداشت نہ کر سکا۔ آج دنیا بھر میں پاک فضائیہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مور کے حق میں فتح ہمارے لیے فخر، اتحاد و اتفاق کی علامت ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے ایک قسط دکھائی، کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یوم آزادی پر عظیم الشان پریڈ ہوگی، طاقت کی ایک جھلک عوام کو دکھائیں گے۔ بعد میں بھارتی یہ نہ کہیں کہ بتایا نہیں تھا، دنیا نے جو دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا 10% تھا۔ بھارتی سیاستدان جنگجو زیادہ لگتے ہیں، بھارتی سیاستدانوں نے تو لاہور کے پورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت سندور سے نکل کر کوئی مردانہ نام ہی رکھ لے، جارحیت کی تو اب کی بار پیچھے سے حساب شروع کریں گے۔ آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرائیں گے۔ DGISPR نے یہ بھی کہا کہ پہلگام واقعے کو 1 سال گزر گیا، ثبوت کہاں ہے؟ بھارت جواب نہیں دے سکا، پہلگام واقعہ کس نے کرایا؟